بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نستعین وخیر المعین ولعنۃ اللہ علی دائم اجمعین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ مسلسل لباس انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسائل آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میت کے احکام کے عنوان سے، تو بحث ہماری یہاں تک پہنچی غسل کیسے کرنا چاہیے، غسل کا طریقہ کیا یہ بیان کر دیا، اور غسل دینے کے بعد حنوط کا طریقہ بیان کیا۔ آج میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اب میت کو کتنا کفن واجب، یعنی کتنے کپڑے واجب میت کو دینا۔ تو میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا واجب ہے، اسے غور سے سنیں اور اسے یاد رکھیں، تاکہ اگر کبھی کوئی وقت پڑ جائے تو آپ اس عمل کو انجام دے سکیں۔ پہلی چیز یہ ہے لنگ، اسے آپ لنگی کہتے ہیں، جو ناف سے گھٹنے تک چھپائے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ لمبی رہے، جسے آپ لنگی زندگی میں پہنتے ہیں، اسی طریقے سے لنگی ہونا چاہیے جو ناف سے گھٹنے تک چھپائے۔ دوسری چیز ہے قمیص، جو کندھے سے لے کر پنڈلی کے نصف تک آئے اور پیچھے سے چھپائے، جسے کرتا پہنتے ہیں۔ تیسری چیز چادر، چادر جو سر کے اوپر سے لے کر پاؤں کے نیچے تک پورے بدن کو چھپائے، اور اس طرح کی ایک طرف سے لا کر دوسری طرف کے اوپر رکھا جا سکے، تاکہ میت کا پورا بدن لمبائی چوڑائی میں اس میں لپیٹا جائے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 کفن کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لنگی، دوسرا کیا ہے؟ پیراہن یعنی قمیص، اور تیسرا کیا ہے؟ چادر۔ یہ تو واجب ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے، اسے مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کا ماما ہے، ران پیچ ہے، یہ چیزیں مستحبات میں سے ہیں۔ اگر عورت ہے تو اوڑھنی ہے، مکنا ہے، سینہ بند ہے، ران پیچ ہے، یہ مستحبات میں سے ہیں۔ بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہراً چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قبر پر بیر کی ٹہنی شاخ والا ڈال رکھنا چاہیے، جب تک وہ ہری رہے گی اس وقت تک اس پر عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ تو آج ناظرین آپ نے اس بات کو سنا کہ مرنے والے پر کتنا کفن دینا واجب ہے۔ ہم نے آپ کو غسل بیان کیا، غسل کا طریقہ بتایا، حنوط بتایا، حنوط طریقہ بتایا۔ آج ہم بتا رہے ہیں کفن کیسے پہنائیں گے، یہ بھی آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ کفن اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، چاہے نجاست میت کے بدن سے نکلے یا باہر سے آئے۔ نجس جگہوں قینچی وغیرہ سے اس طرح سے کاٹ دیں کہ وہ کفن کی واجب مقدار میں کمی کا سبب نہ ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کفن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ہم پر واجب ہے، اور پاک فوری طور پر کر دیں، اتنا کپڑا کاٹ کے نکال دیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور عمل میں لانا چاہیے، اور اس میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی ایسے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، چونکہ آپ کو معلوم ہے غسل، حنوط، کفن کے بعد مسلمان کی میت پر نماز پڑھنا اب واجب ہے۔ جب غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، حنوط ہو جائے، تو اب میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، اسے آپ نماز جنازہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے، چونکہ ایک دعا ہے۔ اور یہ نماز کب واجب ہوتی ہے؟ ایسے بچے کی میت پر جو 6 سال کا ہو گیا ہو۔ اگر 6 سال سے کم کا ہے تو اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ اور اس نماز 5 تکبیریں ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بہتر اس سے واقف ہیں، جو کہ نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، کہ جب نماز پڑھنے آپ جائیں تو ان تکبیروں کو دہراتے رہیں۔ پہلی تکبیر، پھر دوسری تکبیر۔ پہلی تکبیر کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار کرنا۔ دوسری تکبیر کیا ہے؟ درود پڑھنا۔
تیسری مومن کے لیے دعا کرنا، اور چوتھی تکبیر مسجد کے حق میں دعا کرنا۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم سب کو سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کبھی وقت پڑ جائے تو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم بخوبی سارے عمل کو انجام دے کر اپنے اوپر سے اس واجب کو ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔